السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس شازیہ حسین۔ بچوں آج کلاس 7 کے ہم اردو کے اندر سبق نمبر 3 انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ تیار ہیں؟ دوپہر کا کھانا میز پر لگے کافی دیر ہو چکی تھی۔ راشد کی امی اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی، لیکن وہ امی کی آواز کو نظر انداز کیے دوستوں کے ساتھ کمپیوٹر پر بات چیت میں مصروف تھا۔ آخر اس کی امی غصے میں کمرے میں آئیں اور کمپیوٹر بند کر دیا۔ مجبوراً راشد کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ منہ بسورے ہوئے کھانے کے میز پر جا بیٹھا، یعنی کہ منہ بسورنے سے مقصد ہے بیٹا ان کا منہ جیسے آف ہو گیا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر وہ پھر اپنے کمرے میں بھاگ گیا، کیونکہ اس سے دوستوں کو اپنی تازہ تصویر بھیجنی تھی جو اس نے ابھی کھانا کھاتے ہوئے موبائل سے لی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ راشد کو کیسے سمجھائے کہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے تو گھر پر ہی ہر قسم کی سہولیات اس لیے مہیا کر رکھی تھی کہ تاکہ ان جا بیٹھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر وہ پھر اپنے کمرے میں بھاگ گیا، کیونکہ اس سے وہ دوستوں کو اپنی تازہ تصویر بھیجنی تھی جو اس نے ابھی کھانا کھاتے ہوئے موبائل سے لی تھی۔ اس کو یہ حالت دیکھ کر امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ راشد کو کیسے سمجھائیں کہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال اس کے لیے نقصان دہ۔ انہوں نے تو گھر پر ہی ہر قسم کی سہولیات اس لیے مہیا کر رکھی تھی تاکہ ان کے بچے کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، مگر راشد تو صرف کمپیوٹر ہی میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے نہ تو کھانے کا شوق رہتا اور نہ ہی پڑھائی کا۔ اسے اب تو یہ بات حد سے بڑھ رہی تھی کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ شام کو راشد کے ابو سے بات کر کے گھر سے انٹرنیٹ کنیکشن ختم کروا دیں گے۔ شام کو جب راشد کے ابو دفتر سے گھر لوٹے تو چائے پر امی اور راشد کی چھوٹی بہن سمرا تو موجود ہی تھی، مگر راشد حسب معمول اپنے کمرے میں فیس بک کھولے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھا۔ ابو نے پوچھا راشد کہاں ہے؟ امی نے جواب دیا وہ اپنے کمپیوٹر میں مصروف ہیں۔ آج کل اسے کسی چیز کا شوق ہی نہیں۔ جب سے گھر میں کمپیوٹر انٹرنیٹ آیا ہے وہ جیسے گھر والوں کے ساتھ بات کرنا بھول ہی گیا ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ گھر سے انٹرنیٹ کنیکشن ہٹوا دیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ راشد کے ابو بہت سمجھدار اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے راشد سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے آواز دی۔ راشد ابو کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا۔ راشد: السلام علیکم ابو، آپ نے مجھے بلایا؟ ابو: وعلیکم السلام بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ بتاؤ آج کل تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ راشد: کچھ خاص نہیں ابو، ابھی تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر گپ شپ لگا رہا تھا۔ دراصل آج ہمارے اسکول میں کتابوں کا میلہ لگا تھا، اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ابو: لیکن بیٹا دوستوں کے ساتھ تو آپ اسکول میں ہر وقت گزارتے ہیں، یہاں گھر پر ہم سب کو آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نہ تو اپنی پڑھائی پر دلچسپی لے رہے ہیں اور نہ سمر کے ہوم ورک میں اس کی مدد کرتے ہیں، بلکہ تو آپ پہلے کی طرح اسکول سے آ کر اپنی امی سے بات بھی نہیں کرتے۔ راشد خاموشی سے سر جھکائے ابو کی بات سن رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو بولا، راشد
لیکن ابو میں تو گھر میں ہی ہوتا ہوں نا، کہیں باہر تو نہیں جاتا اور نہ ہی گندے بچوں کی طرح آوارہ گردی کرتا ہوں۔ ابو: ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی ذاتی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ گھر میں رہ کر بھی کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے اور اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بہت بری بات ہے۔ راشد: ابو: کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا کتنی مزیدار ہے؟ ہم لمحوں میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اور کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ویب کیمرہ کی بدولت ہم اپنے دوستوں کو دیکھ سکتا ہوں، ہم مل کر آن لائن گیم بھی کھیلتے ہیں، بس پھر ہر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابو: آپ کی بات درست ہے، واقعی انٹرنیٹ کی بدولت آج کی دنیا گوگل بلیٹ میں تبدیل ہو گئی، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کے جہاں اتنے فائدے ہیں وہاں اس کے بچنا استعمال کے نقصانات بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نئے زمانے کے بچے ہیں، آپ کی ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، اس کو استعمال کرنا اچھا لگتا ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بدولت زندگی آسان معلوم ہوتی ہے، لیکن بیٹا اپنے آپ کو ان ایجادات کا عادی بنا کر آپ خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج آپ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں ہی اپنا دوست، خاندان اور رشتہ دار سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس کی ضرورت اور محدود استعمال کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن اگر آپ اس کا بے جا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنے غلام بنا لے گا اور ہم تباہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ سہولیات تب تک ہی فائدہ مند ہوتی ہے جب تک اس کا درست استعمال کیا جائے۔ آپ انٹرنیٹ کو اپنی تعلیمی معلومات بڑھانے یا درسی سلسلے میں مدد لینے کے لیے ضرور استعمال کریں، مگر ہر وقت دوستوں سے گپ شپ کرتے رہنا فالتو وقت بلکہ دوسروں کا مذاق اڑاتے رہنا، کسی کی تصویر کسی دوسرے کو بھیج دینا، ان پر اپنی رائے دینا اور اس طرح کسی کے دل
آپ انٹرنیٹ کی دنیا کو ہی اپنا دوست، خاندان، رشتہ دار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ اس کا ضروری محدود استعمال کریں تو آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر آپ کا بے جا استعمال کریں گے تو آپ ہی کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنا غلام بنا لے گا اور ہم تباہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ یہ سہولیات تب تک ہی فائدہ مند ہوتی ہیں جب تک کہ اس کا درست استعمال کیا جائے۔ آپ انٹرنیٹ کو اپنی تعلیمی معلومات بڑھانے یا درسی سلسلے میں مدد لینے کے لیے ضروری کریں۔ ہر وقت دوستوں سے گپ شپ لینا، فالتو وقت میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہنا، کسی کی تصویر کسی کی دوسرے کو بھیج دینا، ان پر اپنی رائے اور اس طرح کے کسی کے دل آزاری کرنا نہایت غیر اخلاقی مشغل ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو یہ تو علم ہوتا ہے کہ آج برتھ ڈے ہے، مدرس ڈے ہے یا فادرس ڈے ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر پر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کے لیے اسٹیٹس لگاتے ہیں، پوسٹ شیئر کرتے ہیں اور سب کی داد وصول کرتے ہیں، لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جو واقعی اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں؟ بھلا آپ اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ کر غیر مسلموں کی طرح یہ دن منانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے مذہب میں تو ماں وہ ہستی ہے جس کی تمام عمر بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ ہاں پھر روک کے مجھے آواز دیجیے گا۔ سیکھنا پڑے گا آپ کو، ہاں پھر لے لوں نا اپنا مسئلہ، دوسروں کا نہیں اچھا لگتا۔ پڑھ لیا پورا؟ ابو مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کمپیوٹر کے علاوہ موبائل پر یہ جو آپ آج کل کے واٹس ایپ اور وائبرس اور اسنیپ چیٹ پر اپنی ذاتی اور گھریلو تصاویر بنا کر جھجک کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کسی جرائم پیشہ انسان کے ہاتھ میں بھی لگ سکتی ہے یا کوئی بھی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ خاص طور پر بچیاں اس بات سے انجان ہے کہ باہر کے ممالک میں ان کی تصویر باقاعدہ خریدی اور بیچی جاتی ہے اور ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر، واٹس ایپ یا فیس بک یہ جہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہیں ان کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ان کی بدولت کوئی بھی خبر بغیر کسی تصدیق کے منٹوں میں ہر جگہ پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی جنم لیتی ہے۔ جھوٹ منصرف نہ کرنا، کیونکہ جو بھی جھوٹ کھڑے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ قرآن آیتوں کے ترجمان میں الفاظ کے ذرائع سے بدولت سے ان کا مطلب تبدیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اسلام کی بدنامی ہو اور مسلمان اپنی اصل راہ سے بھٹک جائے۔ ان غلط معلومات کے نتیجے میں جھگڑے اور فساد جنم لیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کچھ سوچیں اور طے کر لیجئے کہ سوشل میڈیا نئے گیمز، کارٹونز، فلمز اور اسپیکلیشرز کے لیے کس حد تک مفید ہے اور آنے والی زندگی میں آپ کا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ راشد ابو میں آپ کی بدولت سمجھ گیا اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ انٹرنیٹ کو صرف ضرورت کے وقت ہی استعمال کریں۔ اس کا بے غیر ضروری استعمال ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی پہنچا رہا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں انٹرنیٹ کو صرف پڑھائی میں مدد کے لیے ہی استعمال کروں گا اور باقی وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ سن کر امی اور ابو کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پیارے بچوں، آپ کی بکس کے اندر الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ اب آپ الفاظ کے معنی کریں گے اپنے رجسٹر پہ، اس کے بعد مشکل الفاظ اور تمام کام۔
پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ یہ کام سب کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.